السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میرا جو MD کیٹ کا سفر رہا اس میں مجھے کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اور کس طریقے سے اس جرنی کو میں نے پاس کیا۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو انسیپشن آف کووڈ-19 تھا، یعنی 2020 میں ہم نے میٹرک پاس کیا۔ الحمدللہ میں نے اپنا جو میٹرک کیا وہ علی ٹرسٹ کالج اسلام آباد سے کیا، جو میرا الما میٹر ہے، مادر علمی ہے۔ وہاں سے میں نے 1073 مارکس لی آؤٹ آف 1100۔ اس میں ہمیں ایک ایج ملا کہ جو کووڈ کی وجہ سے ہمیں 9th کے مارکس کے بیسس پر میٹرک میں بھی نمبر مل گئے، تو 1073 مارکس میرے اس میں آ گئے۔ اس کے بعد تقریباً 6 months کا ڈیوریشن تھا، وہ ہم نے کوئی اسٹڈیز وغیرہ نہیں کی، کیونکہ کالج وغیرہ تو ہم جا نہیں سکتے تھے، چھٹیاں تھیں، ہم اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ سپوز میں تو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا تھا، میرا کالج اسلام آباد میں تھا، تو میں تو گھر میں ہی رہا آئی تھنک سپتمبر تک۔ پھر سپتمبر میں ہم آئے اور تقریباً کوئی نومبر 25 آف نومبر تک ہم نے پڑھا، کوئی 1.5 مہینہ بنتا ہے اس میں۔ تو اس میں بھی پڑھائی کیسے کہ 2 سے 3 چیپٹرز، کیونکہ میٹرک کے بعد آپ گیئر شفٹ ہوتا ہے FSC میں، دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹائپ آف تھنگ، کہ آپ کو مختلف طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو تھوڑا سا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، بکس انلارج ہو جاتی ہیں، ڈیپ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ تو ابھی ہم نے ایک تو ٹیچرز وغیرہ اتنا پڑھائی نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ ٹائم کم تھا، تو ہم نے جو ہمارا فوکس رہا وہ کس چیز پر رہا کہ یوٹیوب کے لیکچر سننا میرا مین فوکس تھا۔ تو کیونکہ ہمیں سینئرس جو ہمارے ہوتے تھے انہوں نے بھی ہمیں بتایا تھا، اور خود بھی ایک مائنڈ کا انکلینیشن بن گیا تھا یار کہ کووڈ ہے تو پڑھ تو نہیں سکتے، اسی لیے کیا کرنا پڑے گا، یوٹیوب سے آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح ہمارا وہ رہا۔ تو یوٹیوب میں جو اسپیشلی سبجیکٹس تھے ہمارا فوکس جن پر رہا وہ بایولوجی، کیمسٹری اینڈ فزکس پر۔ میں نے پری میڈیکل لینی تھی تو ظاہر سی بات ہے بایولوجی تو میں خود سے پڑھتا تھا، لیکن اسپیشلی فار دا فزکس اینڈ کیمسٹری جس کو میں نے فالو کیا، میں نے یوٹیوب کو فالو کیا، ہر چیپٹر کو، کیمسٹری کا ہو یا فزکس کا ہو، ٹھیک ہے نا۔ سٹارٹ کی جو میں کہہ رہا تھا سپٹمبر سے ہمارے نومبر تک جو کلاسز چلی تھی، اس وقت تک میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی تھی، یوٹیوب سے میرا کوئی اتنا وہ نہیں تھا، یعنی ایکسپوئر نہیں تھا۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو مجھے بہت ڈیفیکلٹی ہوئی یار کہ میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی پلے نہیں پڑ رہا۔ اور ایک اور ہمیں ڈٹرمنیشن کہہ سکتے ہیں آپ جو بھی، کہ ہمارے جو علی ٹرسٹ کالج ہے بورڈنگ کالج، کیٹ کالج کے طرز پر ہونے کی وجہ سے وہاں پر موبائل ہمیں الاؤ نہیں ہوتے، کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہمیں الاؤ نہیں ہوتا، تو ہمیں انٹرنیٹ فیسلٹی بھی نہیں تھی۔ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نومبر میں ہمیں چھٹیاں ہو گئی تو گھر چلے گئے، گھر میں جا کے یوٹیوب سے بینیفٹ حاصل کر سکے۔ تو اس طرح ہوا کہ ہم نے یوٹیوب سے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، پھر میں نے ایکسیلریٹ کر دیا، گیئر کو ایکسیلریٹ پر لگا دیا، اور وہاں سے میں نے یوٹیوب سے پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے میں میں نے اپنا میکسیمم کورس کمپلیٹ کر لیا۔ تو اس طرح یعنی میں یوٹیوب سے یوزڈ ہو چکا تھا۔ تو میں نے سب سے امپورٹنٹ بات اگر یہاں پر بات کروں تو FSC میں جو فرسٹ ایئر میں میں نے کانسیپٹس بہت زبردست اچھی طرح بلڈ کیے تھے، جو میری طرف سے ہو سکتا تھا میں نے کیے۔ ہاں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یوٹیوب میں نے کن کو فالو کیا۔ فزکس کی بات کریں تو الکھ پانڈے جو فزکس والا ہے اس کو میں نے فالو کیا تھا، اور انڈین ہے، ٹھیک ہے نا، ہندی انڈین ہے، پاکستانی اتنے وہ اس ٹائم پر اتنے وہ بھی نہیں تھے، پیک پر بھی کوئی نہیں تھا۔ آج کل تو بہت سارے آئے ہوئے ہیں، اس ٹائم پر نہیں تھے اتنے۔ کووڈ کے آفٹر کووڈ بہت سارے پاکستانی ٹیچرز نے بھی سٹارٹ کر دیا، لیکن اسٹینڈرڈ ان کا اتنا نہیں ہے جتنا انڈینس کا ہے۔ یہ ایک المیہ سمجھیں آپ، جو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پردیپ چھترپال سر تھے، وہ بھی فزکس پڑھاتے تھے، انڈین تھے، ان کو میں نے فالو کیا۔ جن کو میں نے فالو کیا اور بھی بہت سارے ہوں گے، بٹ جن کو میں نے فالو کیا اور جن کو میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، جن کی ویڈیوز دیکھ کر میں نوٹس بناتا تھا، نوٹس ویری امپورٹنٹ، نوٹس بنا کر میں ان کو نوٹس کو دیکھتا، بک پڑھ لیتا، تو بک میں چیزیں سمجھ نہیں آتی تو وہاں سے آسانی سے کور ہو جاتی تھی۔ تو یہ رہا۔ کیمسٹری کے لیے بھی الکھ پانڈے جو ہے فزکس والے کے چینل سے کیمسٹری بھی کور ہو جاتی تھی، اور بہت اچھی طرح میں نے فزکس اور کیمسٹری کر لیے۔ پھر بایو میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو میں یوٹیوب سے کور کر لیتا تھا۔ تو اس طرح فرسٹ ایئر ہمارا اس طرح رہا۔ تو
جو پھر ہمارے ایگزام جو تھے چھوٹی عید کے بعد بھی مطلب نہیں ہوئے، بلکہ جو عید الاضحیٰ تھی اس کے بعد ہمارے فائنل ایگزامز ہونے تھے فرسٹ ایئر میں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا علی ٹرسٹ کالج ایک بورڈنگ ادارہ ہے، تو ہم کچھ تھے کہ سیکنڈ ایئر کے پیپر چل رہے تھے اور ہمارے ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے تھے۔ تو سیکنڈ ایئر نے تو ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ ان کا لاسٹ ایئر تھا، آخری منتھ تھا، انہوں نے کہا ہم نے گھر جانا نہیں، پورے سیکنڈ ایئر کلاس نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ وی آر اسٹیئنگ ہیئر ان دا ڈیز آف عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا ہم وہاں پر ٹھہریں گے۔ بٹ ہماری جو کلاس تھی، جو فرسٹ ایئر والے ہم تھے، ہمارے ساتھ اس طرح تھا کہ ہم کوئی 7-8 لڑکے تھے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسٹے کریں گے۔ تو ہمارا مطلب فرسٹ عید گھر سے باہر گزری، جو عید الاضحیٰ کی، گھر سے باہر علی ٹرسٹ کالج میں ہم نے اپنی عید گزاری۔ ہم یعنی ایک قسم کی ہم قربانی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نے قربانی دے دی اپنے ایک کاز کے لیے، جس کے لیے ہم مطلب اسٹرگل کر رہے تھے۔ اس اسٹرگل میں سکسیسفل ہونے کے لیے ہم نے کیا کر دیا، سیکریفائس کر دیا۔ سیکریفائس والی عید میں ہم نے سیکریفائس کر دیا۔ تو اس طرح ہم نے مطلب بڑی عید بھی گھر میں نہیں گزاری، علی ٹرسٹ کالج میں گزاری۔ اس کے بعد پیپرز آنے تھے، پیپرز کی تیاری کر کے پیپرز دینے کے بعد پھر ہم گھر چلے گئے، اور اللہ کا فضل ہوا کہ فرسٹ ایئر میں بہت اچھے مارکس آئے، بہترین جو رزلٹ رہا 98 سم تھنگ بنتا ہے، 494 آؤٹ آف 505 مارکس آئے تھے، بہت اچھے تھے۔ کیونکہ ہمیں ایج ملا پھر یہاں پر بھی کووڈ کی وجہ سے کہ ہمارے 3 سبجیکٹس تھے، 3 سبجیکٹس کے ایگزام دے دو، 6 کے مارکس لے لو، تو آسانی سے ہم نے لے لیا اس طرح۔ پھر سیکنڈ ایئر میں آ کے یہ والا سین ختم ہو گیا، بلکہ ہمیں 6 کے 6 سبجیکٹس کی تیاری کرنی تھی، تو پھر اس میں بندے کو ہارڈ ورک تھوڑا زیادہ بھی کرنا پڑا۔ لیکن میں علی ٹرسٹ کالج میں ہونے کی وجہ سے میں پریفیکٹ بھی تھا، اپنا ایک جناح ہاؤس کا ہاؤس کیپٹن رہا، تو اس میں پھر آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ تو لیکن مین چیز جو ہے نا، ان چیزوں کو کور کرنا، کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، تو اس کو رسپانسبلٹی کی حد تک رکھو، لیکن آپ کی اسٹڈیز ہیں وہ چیزیں افیکٹ نہ ہو۔ تو اللہ کا فضل ہوا، بائی دی گریس آف المائٹی اللہ، میں مطلب حد الامکان کوشش جو میں کر سکتا تھا کہ دونوں کو کوپ کر لوں، یعنی نہ پڑھائی ڈسٹرب ہو، نہ میری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہوں۔ تو اس طرح کر کے یوٹیوب کو پھر فالو کیا، سیکنڈ ایئر میں بھی اپنے مطلب کالج میں بھی پھر ہمیں کمپیوٹر لیب کی فیسلٹی ہوتی تھی، جو بھی تھا ہم مطلب یوٹیوب سے سیکنڈ ایئر میں تو بایو کو بھی میں نے یوٹیوب سے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور فزکس بھی سیم فالو کر دیا، کیمسٹری کو بھی اس طرح یوٹیوب سے پڑھا۔ یہاں پر فرسٹ ایئر میں تھوڑا سا ہم نے مطلب بیس بنائی تھی یوٹیوب سے پڑھنے کی، اور محنت کی تھی، کیونکہ یہ نیچر ہے نا، نیچر کا مطلب لا ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک بہت زیادہ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں بے شک آپ کو ہارڈ ورک زیادہ کرنا پڑے گا۔ اٹ میں پاسبل کہ آپ کو سکسیس کم ملے یا ملے ہی نہ، یا مل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہارڈ ورک کر کے اس کے بیس اچھی طرح بناتے ہیں، فاؤنڈیشن آپ بنا لیتے ہیں ہارڈ ورک کی، پھر آپ بعد میں تھوڑا سا بھی ہارڈ ورک کر لیں تو آپ کو سکسیس آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو ایف ایس سی میں بھی اللہ کا فضل ہوا کہ 1038 مارکس میں نے لیے، اور یوں اس طرح میرا مطلب ایف ایس سی بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ ایف ایس سی کمپلیٹ ہونے کے بعد ایم ڈی کیٹ کے آئی تھنک اس وقت تو ہمیں جو ٹائم بتایا گیا تھا اس وقت 2 مہینے تھے، آلموسٹ 2 مہینے تھے، لیکن بعد میں جو بھی ہوا ایکسٹینشن ہو گئی، جو بھی اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔